نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام، قابل قدر، محترم و مکرم سامعین محترم اور جامع مسجد تقوی حلیم مارکیٹ خانپور میں تشریف لانے والے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، کل کے درس میں ہم نے سورہ والتین کی ابتدائی آیات کریمہ کی تفسیر اور خلاصہ عرض کیا تھا، اور آج بھی ہم اسی عنوان کو لے کر مزید چند باتیں اور تفسیری نکات آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے کی، سمجھانے کی اور اس پر خلوص نیت کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ 3 کی آیت نمبر 4، اس میں اللہ رب العزت نے 4 قسمیں اٹھا کر انسان کی تکریم کا اعلان کیا ہے۔ 4 قسمیں اٹھا کر انسان کے حسن کا اعلان کیا ہے۔ قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے امن والے شہر کی، قسم ہے طور سینا کی، اور قسم ہے امن والے شہر کی۔ اور اس کے بعد اعلان فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا فرمایا ہے، شرافت انسانی کا اعلان کیا ہے، تکریم انسانی کا اعلان کیا ہے۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان مخلوقات میں سے انسان کی عظمت اور شرافت کا اعلان اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا ہے۔ شرافت انسانی کے مختلف پہلو ہیں، مختلف وجوہات سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تکریم کی ہے۔ کئی اس کی وجوہات ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی عظمت، شرافت، عزت، رفعت کیوں عطا فرمائی ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ آج ہم چند وجہ اس کی ذکر فرمائیں گے کہ انسان کو احسن تقویم کا ترہ امتیاز اللہ نے کیوں عطا فرمایا ہے۔ سب سے پہلی وجہ، شرافت انسانی کی سب سے پہلی وجہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی عطا کی، اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو اور ساری چیزوں کو انسان کی خدمت میں لگا رکھا ہے۔ تو یہ شرافت انسانی کی پہلی تفسیر اور پہلا درجہ اور پہلی وجہ ہے کہ ساری کائنات خادم ہے، انسان مخدوم ہے۔ اس لیے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وسخر لکم اللیل، رات کو بھی انسان کے تابع کیا، والنہار، دن کو بھی انسان کے تابع کیا، والشمس، سورج بھی انسان کے تابع ہے، والقمر، چاند بھی انسان کے تابع ہے، والنجوم، ستارے بھی انسان کے تابع ہیں۔ تو ساری کائنات کو خادم بنایا اور حضرت انسان کو مخدوم بنایا۔ یہ پہلی وجہ ہے۔ انسان کی تکریم کی ایک اور صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے انسان کو عزت عطا کی اور اس کو بر و بحر میں سواریاں عطا کی، سمندر میں بھی سواریاں عطا کیں، خشکی میں بھی سواریاں عطا کیں،
اور پاکیزہ چیزیں ہم نے بطور رزق کے انسان کو عطا کی، اور اپنی مخلوق میں سے بہت ساری چیزوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ انسانی تکریم کی تیسری وجہ کہ وہ امانت جس کے اٹھانے سے زمین آسمان نے انکار کر دیا تھا، پہاڑوں نے انکار کر دیا تھا، حوصلہ، قوت اور صلاحیت انسان کو عطا کی کہ اس نے وہ بار امانت اٹھایا۔ سورہ احزاب میں رب العالمین کا اعلان ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے دین کی امانت کو، ہم نے قرآن کی امانت کو، ہم نے ایمان کی امانت کو، ہم نے اسلام کی امانت کو آسمانوں پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا، پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، لیکن انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ تو یہ امانت دین، ایمان، اسلام، قرآن والی کس نے اٹھائی؟ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، لیکن انسان نے اس ذمہ داری کو اٹھایا۔ اللہ نے انسان کو اس امانت کو اٹھانے کی صلاحیت بخشی، اختیار دیا، قوت دی، استعداد دی، اس لیے اللہ نے پھر اعلان بھی کر دیا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ انسان کی تکریم کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو احسن تقویم اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے اپنے رسول بھیجے ہیں، انسان کی ہدایت کے لیے اپنی کتابیں عطا کی ہیں، اور اس کے لیے اپنے کلام کو نازل کیا۔ سورہ نحل اٹھائیں، اس میں رب العالمین کا اعلان ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کی ہدایت کے لیے رسول اور نبی کو بھیجا ہے، اور مخلوقات کے لیے کی ہدایت کے لیے کسی کو نہیں بھیجا گیا۔ انسان کی ہدایت کے لیے ہم نے رسولوں کو ان کے اندر بھیجا ہے، اس لیے اللہ نے اعلان کر دیا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ نمبر 5، انسان کی تکریم کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ نے انسانوں میں سید الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، آپ نے فرمایا میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، خواہ وہ کالا ہے یا گورا ہے، میں اس کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، خواہ وہ عربی ہے یا اجمی، اور آج کے زمانے کے ہوں یا کل کے، قریب زمانے کے ہوں یا بعید کے، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانوں میں نبی بن کر آنا یہ انسان کی فضیلت اور تکریم کے لیے ہے۔ جیسے کسی خاندان میں کوئی بڑا آدمی پیدا ہو جائے، لوگ اس پر فخر کرتے ہیں، فلاں شاعر ہمارے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، فلاں ادیب ہمارے خاندان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، فلاں صحافی ہمارے خاندان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، فلاں سیاستدان کا تعلق ہمارے خاندان کے ساتھ ہے، فلاں علامہ، فلاں محدث، فلاں مفسر، فلاں دین کا خادم، فلاں مبلغ، فلاں مجاہد، ان کا تعلق ہمارے خاندان سے ہے۔ جیسے ایک خاندان والے اپنی بڑی شخصیت پر فخر کرتے ہیں تو ساری انسانیت اس بات پر فخر کر سکتی ہے کہ ہم اس نوع انسانی سے تعلق رکھتے ہیں جس نوع انسانی میں آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ یہ بھی ایک وجہ ہے، انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ انسان کی تکریم کی ایک وجہ اور چھٹی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ اپنے اندر اعلیٰ صفات پیدا کر لے انسان تو اللہ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ یعنی خالق مخلوق کو، معبود عابد کو، یعنی وہ مالک بندے کو محبوب بنا لیتا ہے، اور اعلان کر دیتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، اور اعلان کر دیتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اور اعلان کر دیتا ہے ویحب المتطہرین، اور اعلان کر دیتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، اور پھر اعلان کرتا ہے ان اللہ یحب المتقین، پھر اعلان کرتا ہے واللہ یحب الصابرین۔ یہ انسان کی تکریم ہے کہ جب انسان اعلیٰ صفات اپنے اندر پیدا کر دیتا ہے، زبان سچ بولتی ہے، آنکھیں ٹھیک دیکھتی ہیں، کان سے سنتے ہیں، جب یہ اپنے اندر اعلیٰ صفات کا حامل بن جاتا ہے تو پھر رب العالمین اعلان کر دیتے ہیں کہ یہ میرا محبوب ہے۔ 7ویں وجہ
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو اللہ کی معیت حاصل ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے نبی اگر میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں کہ میں کہاں ہوں، تو آپ علی الاعلان ان کو فرما دیجئے میں تمہارے قریب ہوں، اللہ تمہارے قریب ہے۔ 8ویں وجہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کی تکریم کی ایک صورت یہ بھی ہے، اللہ نے فرشتوں جیسی نورانی مخلوق کو انسان کی خدمت میں لگا رکھا ہے، انسان کی حفاظت کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ نورانی مخلوق ہے لیکن وہ خادم ہے، انسان مخدوم ہے۔ حفاظت کے لیے اس نورانی مخلوق کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ سورہ الانفطار میں رب کائنات نے اعلان کر دیا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تم پر حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں جن کا نام کرامن کاتبین ہے، یہ معزز ہیں، لکھنے والے ہیں۔ اور ایک اور جگہ سورہ طارق میں رب العالمین نے فرمایا ان کل نفس لما علیہا حافظ، کل نفس ہر نفس پر، کل نفس ہر جان پر، کل نفس ہر انسان پر کوئی نہ کوئی محافظ اللہ رب العالمین نے مقرر کر رکھا ہے۔ اور انسان کی اصل تکریم تو یہ ہے کہ جب یہ مرنے کے بعد اٹھے گا اور اس نے اللہ کی چاہت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو اللہ نے ابھی سے اس کے لیے جنتوں کو سجا رکھا ہے۔ اللہ وہاں اس کو داخلہ عطا فرمائیں گے اور وہاں اللہ اعلان کر دیں گے کہ میں تم سے راضی ہوں، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا کائنات کی ہر چیز سے بڑی قیمتی ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بھی انسان کی تکریم، اس کی عظمت کی ایک صورت اور انسان کی تکریم کا ایک پہلو بیان فرمایا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو خوبصورت ڈھانچے میں، خوبصورت ساخت میں پیدا کیا ہے۔ یہ خوبصورت ساخت کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ہاتھوں سے کھاتا ہے، باقی مخلوق کے بارے میں یہ ہے کہ وہ منہ سے کھاتے ہیں، ہاتھوں سے لقمہ بنا بنا کر منہ میں نہیں ڈال سکتے۔ کسی نے کہا کہ بہترین ڈھانچہ اس لیے فرمایا کیونکہ انسان بول سکتا ہے، دوسرے حیوانات اور مخلوق اپنے معافی ضمیر کا اظہار نہیں کر سکتے۔ کسی نے کہا بہترین ڈھانچہ احسن تقویم اس لیے کہا کہ اللہ نے انسان کو عقل کا نور عطا کیا ہے۔ کسی نے کہا کہ انسان کو احسن تقویم اس لیے کہا کہ اللہ نے اس کو بڑی پیاری صورت عطا فرمائی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے انسان کو بڑی پیاری صورت عطا کی ہے، اور یہ کائنات کی حسین ترین مخلوق ہے۔ اور جانور وزن میں زیادہ ہوں گے، بھاگنے میں تیز ہوں گے، اور اسی طرح ان کی اپنی اپنی اور خصوصیات ہوں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ احسن تقویم، نہ گھوڑے کو، نہ دیگر جانوروں کو، نہ حشرات الارض کو، نہ شیر کو، نہ ہاتھی کو۔ اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم ہزاروں لاکھوں مخلوقات میں سے حضرت انسان کو فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس صورت مبارکہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اس صورت مبارکہ کے اندر اور کیا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے یہ کل کے درس میں آپ حضرات کو بتایا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔